وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ بِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 78 سے 82 تک آپ کے پیش نظر کی جائیں گی اور ان کی روشنی میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل بالخصوص قوم یہود کا سلسلہ، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان آیات میں بھی یہود کے بے بنیاد دعوے اور ان کی مفاد پرستانہ خواہشات، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور بالخصوص ان کے علماء میں اور عوام میں جو تفاوت ہے، بلکہ اصل نقطہ نظر تو ایک ہی ہے، عوام جاہل ہیں اور علماء مفاد پرست ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اس کے ضمن میں چند نکات آپ کے سامنے پیش رکھنا بہت ضروری ہیں، پیش کرنا ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا ہر ان پڑھ جاہل ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہے تو وہ جاہل بھی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص یہ لقب دیا امی کا، تو اس میں بہت سارے راز ہوں گے، بہت سارے اسرار و رموز ہوں گے، اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی جن تک ہر انسان کا پہنچنا، اس کی عقل خرد کی رسائی، اس کی فکر و نظر کی رسائی بہت مشکل ہے۔ پھر بھی چند چیزیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ وہ اللہ کی ذات گرامی، ذات بابرکات، ذات اقدس، جس نے امیین میں سے رسول بھیجا۔ امی کا ترجمہ لا یکتب ولا یقرأ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ یہ بھی ہے کہ ما کرا من الاستاذ شیئا، جس نے کسی استاد سے کوئی سیکھا نہ ہو، پڑھا نہ ہو، کسی کے سامنے اپنا زانو تلمذ طے نہ کیا ہو، وہ امی ہے۔ اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بطور خاص یہ لقب عطا فرمایا کہ میں نے آپ کو امی بنایا ہے، جس کا مطلب یہ بھی ہے
کہ جس معاشرے میں بھیجا جا رہا ہے، جس معاشرے میں بعثت ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ وہ جہالت کا پروردہ ہے، جاہلانہ رسوم ہے، تہذیب و تمدن ان کے ہاں بالکل ناپید ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے جو شعر و ادب پہ کمانڈ رکھتے ہیں۔ پورے خطہ ارضی پر جتنے بڑے اس دور کے شعراء اس علاقے میں مکہ کی سرزمین میں ہیں، کہیں اور نہیں ہیں۔ تو شعراء جو ہیں، جو ادیب ہیں، وہ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس دور کو، اس عہد کو، اس معاشرے کو جاہل اور جاہلانہ کہا گیا کہ صرف پڑھائی لکھائی جہالت سے نجات نہیں دلاتی۔ جہالت سے نکلنے کے لیے اپنے دماغ کا، دل کا، فکر کا، شعور کا استعمال کرنا اور راہ راست پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ہم نے آپ کو اس عظیم نعمت سے نواز کر، یہ نعمت اس لیے ہے، اگر پڑھے لکھے ہوتے، آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی خاکہ ہوتا، پہلے سے کوئی خطہ ہوتا، کوئی سناپسز ہوتے، کوئی آؤٹ لائن ہوتا آپ کے ذہن میں، استاذ کا پڑھایا ہوا سمجھایا، وہ نہیں ہے۔ یا آپ اپنے طور پر ایک فکر کو لے کے چلتے، وہ بھی نہیں ہے۔ یا یہ ہوتا کہ لوگ کہتے کہ یہ چونکہ پڑھا لکھا ہے، اس کی عربی پہ یا ادب پہ یا فن پہ کمانڈ ہے، تو یہ خود باتیں تیار کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر پڑھنے لکھنے کے بعد جو آسائشیں، آسانیاں اور خوبیاں تو اپنی جگہ، جو آلائشیں آتی ہیں ان سے بھی آپ مبرہ و معصوم ہیں۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی امی، نبی معصوم، معصوم عن الخطا، وہ خطا کسی قسم کی ہو، وہ فکری ہو، وہ بدنی ہو، وہ معاذ اللہ اخلاقی ہو، ہر خطاؤں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معصوم اور مبرہ پیدا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1814، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نکتب ولا نقصب، ہم امی امت ہیں۔ میں از خود اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کر رہا، کیونکہ ان پڑھ کا لفظ جو ہمارے ہاں ہے اس کو نامناسب سمجھا جاتا ہے، اور ہم کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتے کہ جو نامناسب سمجھا جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں۔ اس لیے عربی لفظ امی ہی ٹھیک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم امی امت ہیں، ہم لکھنا پڑھنا یا حساب کتاب نہیں جانتے۔ پھر آپ نے فرمایا الشعر ہاکذا و ہاکذا، اس طرح آپ نے ہاتھ یوں کر کے نا، تو پہلے کیا، پھر ایک انگلی اس طرح اس کو بند کر لیا کہ مہینے کے دن 29 بھی ہوتے ہیں، 30 بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیٹھ انداز میں آپ ایک نے بات سمجھائی
کہ جو عام زبان میں جس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا اس طرح آپ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے سمجھایا کہ اس طرح ہوتا ہے. اور آپ خود بھی فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں بار بار فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو امی پیدا کیا اور امی بنا کے بھیجا ہے. لیکن کمال یہ ہے امی ہونے کے باوجود اتنی اہم ترین کتاب جو قیامت تک باقی زندہ سلامت رہنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہے اور اس کا لفظ لفظ محفوظ ہے، اس کا زیر و زبر، اس کا نقطہ، اس پہ حرکت، سب کچھ اللہ کے نبی کے سینے میں محفوظ ہے. یہی نہیں، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہزاروں حدیثیں بیان فرمائی ہیں، وہ بھی سب کچھ محفوظ ہے. کتنے راوی جو بیان کرتے ہیں، کتنی احادیث، کتنی روایات جو ذکر کی گئیں، جو بیان کی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ. تو بنیادی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ امی ہونا جو ہے وہ جاہل ہونے کی علامت نہیں ہے، جہالت اور ہے. جہالت یہ ہے کہ اس کی مثال جس طرح میں نے چند لفظ پہلے عرض کیے کہ مکے میں موجود ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں پہ اتنا مان کرتے ہیں، اتنا ان کا گمان ہے، اتنے پراؤڈ اور اتنے متکبر ہیں وہ کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کے کلام کو بھی سننا بھی پسند نہیں کرتے. بیت اللہ کی دیواروں پہ ہر آنے والا شاعر اپنا کلام لکھتا ہے اور دوسرے آ کے اس میں نقد کرتے ہیں اور اس میں سے نقائص نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. وہ شعراء ادیب ہیں بھی، سمجھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو ثابت بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود جتنی آلائشیں، جتنی بیماریاں، جتنی آلودگیاں، جتنی بیماریاں اور جتنی برائیاں اس وقت کی ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں. وہ جہالت کے بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. کتنے بڑے وہ جاہل ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود. تو ڈگری، سند، سرٹیفکیٹ، کسی درسگاہ میں جانا، کسی جامعہ میں جانا، کسی مدرسہ میں، کسی سکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اعلیٰ ترین ادارے سے جا کے سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے یہ سمجھ لینا کہ میں جہالت سے نکل گیا، یہ نہیں ہے. جہالت سے وہ تب نکلتا ہے جب وہ درست بات کو درست کہتا ہے، حق بات کو حق کہتا ہے، جب بطور انسان اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ پڑھا لکھا ہے اور پھر وہ صاحب عقل و خرد ہے. اب آئیے ان کے دعوے کی طرف جو وہ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اس قوم میں ان پڑھ لوگ ہیں جن کو کتاب کا بھی پتہ نہیں، حکمت کا بھی پتہ نہیں. انہوں نے اپنی آرزوؤں کو، خواہشوں کو علم سمجھ لیا ہے اور انہوں نے صرف حروف جو ان کے سامنے آئے ان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. ان کے معانی کا، ان کے مطالب کا، ان کے مفاہیم کا ان کو قطعاً کوئی پتہ نہیں ہے. اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اپنے گمان کو، اپنے خیال کو، اپنی آرزو کو، اپنی خواہش کو. معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور یہ ستم بالا ستم یہ ہے کہ وہ عوام
ان پڑھ جاہل ہیں، اور ان کے علماء وہ جاہلوں سے بدتر ہیں، کیونکہ وہ مفاد پرست، دنیا پرست اور نفس پرست ہیں۔ انہوں نے حقیقت کو بیان کرنے کی بجائے، کلام اللہ کو بیان کرنے کے بجائے، انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھ لیا اور اپنی خواہشات کو سب کچھ بنا لیا۔ اور ان کا حال یہ ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان کے لیے کہ وہ اللہ کی کتاب جو آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے، اس کا نام لے کر اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے لکھ کر اپنی کمائی کو، اپنے لکھے ہوئے کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ بہت سارے مفادات حاصل کر لیں اور دنیا حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ جو دنیا ہے یہ ثمناً قلیلہ ہے، پوری دنیا بھی انسان کو مل جائے، میسر آ جائے، اس کے دسترس میں آ جائے، اللہ کریم نے اس کو ثمناً قلیلاً کہا ہے۔ اس کی ذرہ برابر، چیونٹی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں پوری دنیا کے اللہ کے کلام کے مقابلے میں۔ اللہ کا کلام وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں، انمول ہے وہ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے، کس طرح اپنی خواہشات ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کلام میں وہ تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سزا کا بھی اعلان کر دیا۔ مت سمجھو ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، دنیا میں مرضی کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری مرضی چلے گی۔ دنیا میں جو مرضی ہے یہ مشیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس نے آزاد چھوڑا کہ جتنے مرضی تم عقل کے گھوڑے دوڑا لو، بالآخر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ اور وہاں کے پھر جب حساب ہوں گے، پھر تمہارے لیے میں نے ویل تیار کیے، جہنم کا وہ حصہ جو بدترین حصہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رہنما بن کر بھی لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ان کا ہے، اس لیے سزا بھی اتنی بڑی ہے۔